دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ایک نوجوان کی داستان شجاعت، جس کے لیے ناموس وطن کی حفاظت نقد جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی ہنگامہ خیز زندگی کی سرگزشت ہے جو اپنے ملک کی سرحدوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دشمن ملک کے شاطر ہندوؤں کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا، دشمنوں کو ناکو چنے چبواتا رہا۔ سازشی ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو ان کی غاصبانہ فطرت کی فصل کاٹنی پڑی۔ آگ جلتی رہی، خون ابلتا رہا اور وہ اپنی مجاہدانہ شان سے آگے بڑھتا رہا۔ جو ہاتھ اس کی جانب بڑھا کٹ کے رہا۔ دشمنوں کی ہر چال خود انہی کے لیے شہ مات بنی۔ محترم جناب اقبال کاظمی صاحب کے قلم سے نکلا ایک شاہکار ناول سرفروش مجاہد انگارے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی قسط اپلوڈ کی جائے فوراً آپ تک پہنچ جایا کرے۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ حیرت ہے انہیں اتنے روز بعد مندر میں کسی تہ خانے کا خیال آیا، حالانکہ سب سے پہلے انہیں اس طرف توجہ دینی چاہیے تھی، اور میرا خیال ہے کہ لودروا کے اس مندر کے تہ خانے سے کوئی خزانہ تو برآمد نہیں ہوا ہوگا۔ دوسرے نے کہا۔ میں نے سیتا کی طرف دیکھا، لگتا تھا وہ بھی ان کی باتیں دلچسپی سے سن رہی تھی۔ پہلا آدمی کہہ رہا تھا خزانہ تو نہیں ملا، البتہ کیمپ کے سیکیورٹی انچارج جگل ناتھ کی گلی سڑی لاش اور درجنوں انسانی ڈھانچے ملے ہیں۔ تہ خانے کے اندر سے وہ طویل سرنگیں کیمپ کے اندر تک چلی گئی ہیں۔ ان سرنگوں کے دریافت ہونے کے بعد کہانی کچھ بدل گئی ہے۔ کیا مطلب؟ دوسرے آدمی نے پوچھا۔ پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کیمپ کے اندر ہی کا کوئی آدمی ہے جس نے قتل و غارت مچا رکھی تھی، اور دھماکے بھی اسی نے کیے تھے۔ سرنگ کے اندر بھی ایک گارڈ کی گلی سڑی لاش ملی ہے۔ جگل ناتھ اور اس کا گارڈ گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ان سرنگوں کو لاشوں کی دریافت کے بعد نظریہ بدل گیا ہے، اور اب نیا نظریہ کیا ہے؟ دوسرے آدمی نے پوچھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مہاراج آپ ہماری باتوں سے بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں شریمان جی، میں نے جواب دیا، آپ لوگ غالباً اس لودروا کیمپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں پچھلے دنوں بڑا چرچا رہا ہے۔ ہاں وہی لودروا کیمپ، اس کے بارے میں نئے اور سنسنی خیز انکشافات ہو رہے ہیں، اور شریمتی جی آپ تو ان باتوں سے بور نہیں ہو رہی۔ یہ بات پہلے آدمی نے کہی تھی جو مندر کے بارے میں انکشاف کر رہا تھا۔ نہیں شریمان جی، سیتا مسکرا دی، اور اس طرح ہم بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کی باتیں دلچسپی سے سننے لگے۔ ہاں تو دوسرا نظریہ کیا ہے راؤ جی؟ دوسرے آدمی نے پوچھا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے ٹھاکر پریم چند جی، پہلا آدمی گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔ سرنگیں دریافت ہونے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ یہ کارروائی کسی اندر کے آدمی کی نہیں، باہر کے آدمیوں کی تھی، اور باہر کے آدمیوں میں مندر کے پنڈت اور اس کی خوبصورت ساتھی لڑکی کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کے بارے میں فی الحال یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ لڑکی راہ کی سابق ایجنٹ سیتا اور وہ پنڈت کشمیری مجاہد شمروز تھا، جس کے بارے میں پولیس اور انٹیلیجنس کو یہ جانکاری ہوئی ہے کہ وہ دونوں جیسلمیر میں موجود ہیں۔ کچھ دن پہلے تک وہ دونوں مہارانا درمیش سنگھ کی رکھیل درگا کی حویلی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ درگا کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا، اور خیال ہے کہ ان دنوں وہ دونوں سادھوؤں کے بیس میں اس مندر میں موجود تھے۔ کیمپ کے سیکیورٹی انچارج جگل ناتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کیمپ سے ان دونوں کے لیے ناشتہ اور کھانا لے کر آتا تھا۔ پہلے تو یہی سوچا گیا کہ وہ سندر گوپی کے چکر میں ہے، مگر دھماکوں کے بعد جب وہ بھی لاپتہ ہو گیا تو یہ سمجھا گیا کہ دھماکوں میں اس کا ہاتھ تھا اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے غائب ہو گیا ہے۔ لیکن مندر کے تہ خانے سے اس کی لاش ملنے کے بعد سوچنے والوں کی سوچوں کا رخ بھی بدل گیا ہے۔ راؤ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اب اس نظریے پر غور کیا جا رہا ہے کہ جگل ناتھ بھی ان دونوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ تہ خانے کی سرنگوں کے ذریعے کیمپ میں داخل ہوتے اور لاشیں گرا کر غائب ہو جاتے۔ دھماکوں کے لیے گولہ بارود بھی انہیں جگل ناتھ ہی نے فراہم کیا تھا، اور وہ گارڈ بھی ان کے ساتھ شامل تھا جس کی لاش سرنگ کے اندر پائی گئی ہے۔ اور جب ان لوگوں کا مطلب پورا ہو گیا تو وہ اس گارڈ اور جگل ناتھ کو بھی قتل کر کے فرار ہو گئے۔ انٹیلیجنس کو پورا یقین ہے کہ وہ سیتا اور شمروز ہی تھے جو اب بھی جیسلمیر میں موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کی گرفتاری اور نشاندہی کے لیے لاکھوں روپے کے انعام کا اعلان کیا جانے والا ہے۔ کل یا پرسوں کے پیپرز میں شمروز کی وہ تصویر بھی شائع کی جائے گی جو ایک میگزین میں چھپی تھی، اور اس سے اسے شناخت کیا گیا تھا۔ ایک بات بتاؤ راؤ جی، پریم چند شراب کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ ابھی تک تو کسی پیپر میں ایسی کوئی بات نہیں چھپی۔ تم بھول گئے ہو کہ میرا بانجا بابو راؤ انٹیلیجنس میں ہے۔ راؤ نے جواب دیا، میں گھر سے نکلنے والا تھا کہ وہ ملنے کے لیے آ گیا، سب کچھ اس سے معلوم ہوا ہے۔
اور مندر کے نیچے تہ خانے کا انکشاف بھی آج دوپہر کے وقت ہی ہوا ہے۔ اگر بابو راؤ انٹیلیجنس میں نہ ہوتا تو میں بھی دوسروں کی طرح ان باتوں سے بے خبر ہی رہتا۔ بہت سی باتیں تو اخباروں میں بھی نہیں چھپتی۔ ایک بات اور، راؤ جی نے شراب کا آخری گھونٹ پی کر ویٹر کو مزید شراب لانے کا اشارہ کیا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ دونوں درگا نامی اس عورت کے پاس جس حویلی میں ٹھہرے ہوئے تھے اسے سیل کر دیا گیا تھا، لیکن اب کل کسی وقت وہ حویلی کھولی جائے گی اور انسپیکٹر وشواناتھ حویلی کی تلاشی لے گا۔ ہو سکتا ہے حویلی سے ان دونوں کا کوئی سراغ مل جائے۔ انسپیکٹر وشواناتھ کوئی توپ قسم کی چیز لگتا ہے، میں نے پہلے بھی اہم معاملات میں اس کا نام سنا ہے، پریم چند نے کہا۔ وہ واقعی توپ چیز ہے، اپنے محکمہ میں وہ جلاد کے نام سے مشہور ہے۔ درگا نامی عورت سے تفتیش کی ذمہ داری بھی اسی کو سونپی گئی تھی۔ اس نے ایسے ایسے ہاتھ دکھائے کہ درگا کی آتما بھی بیاکل رہے گی۔ اس نے درگا کی ٹانگیں چیر دی، مگر درگا بھی بڑی سخت جان عورت تھی، اس نے جان دے دی مگر زبان نہیں کھولی۔ میں نے سیتا کی طرف دیکھا، اس نے آنکھیں بند کر لی اور جرجری لے کر رہ گئی۔ راؤ نے بھی اس کی اس کیفیت کو نوٹ کر لیا تھا اور جلدی سے بولا، معاف کرنا دیوی جی، ہمیں آپ کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا ایسے ظالم لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں؟ سیتا نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کسی کی زبان کھلوانے کے لیے پولیس کے اپنے کچھ طریقے ہوتے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی تو سوچئے، وہ عورت کسی ہمدردی کی مستحق نہیں تھی۔ اس نے ایسے دو اگروادیوں کو پناہ دے رکھی تھی جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو بے دردی سے، معاف کیجئے شریمان جی۔ سیتا نے اس کی بات کاٹ دی، میں ایسی باتیں نہیں سن سکتی، چلیے سوامی جی، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، क्षमा چاہتا ہوں دیوی جی۔ راؤ جی نے اٹھ کر ہاتھ جوڑ دیے، میری باتوں سے آپ کو کوئی بات نہیں۔ سیتا نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی، میں کمزور دل عورت ہوں اور آپ کو عورتوں کے سامنے ایسی خوفناک باتیں نہیں کرنی چاہیے، آئندہ خیال رکھوں گا۔ راؤ جی نے ایک بار پھر معذرت کی۔ ہم میزوں کے گرد گھومتے ہوئے دروازے کی طرف چلنے لگے۔ وقت گزرنے کا خیال ہی نہیں رہا تھا، 11:30 بج رہے تھے اور حال بھی بڑھ چکا تھا۔ ایک نئی رقاصہ میزوں کے درمیان تھرکتے ہوئے مختلف زاویوں سے اپنے جسم کی نمائش کر رہی تھی۔ ہم لابی سے گزرتے ہوئے باہر آ گئے۔ سیتا رک کر تازہ ہوا میں گہرے گہرے سانس لیتی رہی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت لان میں بھی خاصی رونق تھی، یہاں بھی لاتعداد گاہک موجود تھے۔ دائیں طرف کہیں باربیکیو سٹینڈ لگا ہوا تھا اور اس طرف سے بڑی اشتہا آمیز خوشبو آ رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، سیتا نے جواب دیا۔ سنا تم نے اس راکشس نے درگا کو کس طرح ہلاک کیا تھا؟ خاموش رہو، گھر جا کر بات کریں گے۔ میں نے سرگوشی کی، اس کا نام معلوم ہو گیا ہے، میں اس درندے کو چھوڑوں گی نہیں، اسے بھی اسی طرح ٹانگیں چیر کر۔ پلیز سیتا، میں نے اس کا ہاتھ دبا دیا، ہمارے آس پاس لوگ موجود ہیں، بہتر ہے اپنی زبان بند رکھو۔ ہم گیٹ سے باہر آ گئے، سڑک کے ساتھ کئی ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ سفر کے لیے میں نے وہی پرانی پالیسی اپنائی تھی۔ نصف فاصلہ طے ہونے کے بعد ہم نے ایک بارونق چوک پر وہ ٹیکسی چھوڑ دی۔ کچھ دور تک پیدل چلتے رہے، پھر ایک آٹو رکشہ میں بیٹھ گئے۔ گھر پہنچتے ہی سیتا پلنگ پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سیتا دیوی کو کیا ہوا؟ راجیو جلدی سے بولا۔ وہ تینوں ایک دم پریشان ہو گئے تھے اور کلپنا کے چہرے پر تو ہوائیاں سی اڑنے لگی تھی۔ کچھ نہیں، درگا کے بارے میں کچھ باتیں سن کر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی۔ میں نے کہا۔ شوبھا دوڑ کر پانی کا گلاس لے آئی۔ کلپنا اس کے قریب بیٹھ کر اسے تسلی دینے لگی۔ سیتا اسے لپٹ کر پہلے سے بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کلپنا بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ میں نے مداخلت نہیں کی، دل کا غبار نکل جائے تو اچھا ہے۔ تقریباً 10 منٹ بعد سیتا اپنی حالت پر قابو پا سکی تھی اور تب میں نے راجیو وغیرہ کو بتایا کہ سیتا کے جذبات کیوں بے قابو ہو گئے تھے۔ میں اب سیتا کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اس کے جذبات کا یہ طوفان دیکھ کر مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ وہ درگا کو کتنا چاہتی تھی۔ قد 5.5 فٹ، کسرتی بدن، مضبوط ہاتھ پیر، تانبے جیسی رنگت، ٹوتھ برش ٹائپ کی باری مونچھیں، دائیں رخسار پر تقریباً 1.5 انچ لمبے زخم کا نشان، دانت میلے تھے جیسے کبھی منجن نہ کیا گیا ہو، تاہم سامنے اوپر والے ایک دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا۔ بائیں کان میں سونے کی بالی تھی اور سر کے بال بے تحاشا لمبے تھے جنہیں گردن پر الاسٹک ہیئر بینڈ میں چٹیا کی صورت میں باندھ رکھا تھا۔ اس نے ڈارک براؤن رنگ کا سفاری سوٹ پہن رکھا تھا اور دلچسپی کی بات یہ تھی کہ بش شرٹ کے آستین نہیں تھے۔ یہ شاید کوئی نیا فیشن ایجاد ہوا تھا اور یہ لباس اس پر بالکل نہیں جچ رہا تھا۔ شکل و صورت اور لباس سے وہ کوئی 3rd ریٹ سڑک چھاپ غنڈا ہی لگتا تھا جسے اس شاندار ہوٹل میں دیکھ کر حیرت بھی ہوئی تھی، لیکن وہ کوئی غنڈا نہیں تھا، پولیس انسپیکٹر وشواناتھ تھا جو اپنے محکمہ میں جلاد کے نام سے مشہور تھا، اور یہ نام غلط نہیں دیا گیا تھا، وہ واقعی جلاد اور درگا کا قاتل
उस रात महाराजा होटल के क्लब में राव जी और प्रेमचंद नामी आदमियों की बातें सुनने के बाद सीता ने ये अहद कर लिया था कि अब वो विश्वनाथ को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस क्लब के बारे में सीता ने ठीक ही कहा था। यहाँ शहर के बड़े बड़े लोग जमा होते थे। फौज, पुलिस और सरकारी दफ्तरों के आला अफसरान ने भी इस क्लब को अपना अड्डा बना रखा था और यहाँ सिर्फ 1 घंटा बैठकर शहर के बारे में बहुत सी ताज़ा तरीन मालूमात हासिल की जा सकती थी। हम उस रात तकरीबन 1.5-2 घंटे वहाँ रहे और हमें जो सनसनीखेज मालूमात हासिल हुई थी उस पर वाकई मुझे हैरत होती थी। मंदिर, तहखाने और जगलनाथ और दूसरे गार्ड की लाशों की दरियाफ्त के बारे में वो खबर तीसरे रोज अखबारात में शाया हुई थी। अखबारात ने और भी बहुत से सनसनीखेज इंकशाफात किए थे और उनका बहरहाल हमसे कोई ताल्लुक नहीं था। एक इंकशाफ ये भी था कि एक गैर मुल्की सीक्रेट एजेंट भी इंटेलिजेंस ऑफिसर के बेस में उस कैंप में था, जो कैंप के तमाम प्रोग्राम और सरगर्मियों को खुफिया कैमरों के जरिए माइक्रोफिल्म में महफूज करता रहा था। उस इंटेलिजेंस आदमी को शहर में एक ऐसे आदमी के साथ देखा गया था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हुकूमतों को ब्लैकमेल करने में बड़ी महारत रखता है। उसका तरीका कार बड़ा दिलचस्प था। वो करोड़ों रुपया खर्च करके हुकूमत ही के आदमियों के जरिए हुकूमत के अहम तरीन राज हासिल करता और उनकी बुनियाद पर हुकूमत को ब्लैकमेल करके अरबों रुपए कमाता और अब तक तीसरी दुनिया की कई हुकूमतों को इस तरह ब्लैकमेल कर चुका था। अखबार ने तो यहाँ तक लिखा था कि ये इंटरनेशनल ब्लैकमेलर कई साल पहले भी चीन के हवाले से एक अहम राज के सिलसिले में हिंद सरकार को ब्लैकमेल करके 3 अरब रुपए वसूल कर चुका था और अब फिर जैसलमेर जैसी अहम तरीन छावनी में उसकी मौजूदगी और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर से उसका मेल मिलाप खतरे की अलामत समझा जा रहा था। इस सारे ड्रामे से हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहरहाल हम बर वक्त आगाह हो गए थे और हमने मोहतात रवैया इख्तियार कर लिया था। शहर में एक बार फिर हलचल सी मच गई और मुश्तबा लोगों को चेक किया जा रहा था। मैंने सीता को मशवरा दिया कि 2-4 रोज तक हमें भी अपनी पनाहगाह में दुबक कर रहना चाहिए, लेकिन दुर्गा के कातिल के बारे में आगाह हो जाने के बाद सीता के लिए आराम से बैठे रहना मुमकिन नहीं था। और फिर तीसरे ही रोज सीता ने इंस्पेक्टर विश्वनाथ को खोज निकाला था। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। विश्वनाथ भी उस वक्त महाराजा होटल के क्लब में मौजूद था। उसे देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये शख्स पुलिस ऑफिसर हो सकता है। उसके साथ एक उदेड़ उम्र औरत भी थी जिसने अपने आप को जवान और हसीन बनाने की भरपूर कोशिश की थी। वो दोनों उस वक्त डांस फ्लोर पर थे। तकरीबन दर्जन भर जोड़े मौसीकी की मुतबरी तानों पर डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे। एक राउंड खत्म हुआ तो इंस्पेक्टर विश्वनाथ हमारे साथ वाली मेज पर आकर बैठ गया। 5 मिनट के वक्फे से रक्स का दूसरा राउंड शुरू हुआ तो सीता उठकर दूसरी मेज की तरफ चली गई और कुछ कहे बगैर विश्वनाथ की तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। उस जैसी हसीन लड़की के सामने कौन काफिर इनकार कर सकता था। वो दोनों हाथ में हाथ डाले डांस फ्लोर पर पहुंच गए। कई और जोड़े भी उठ कर थिरकने लगे थे। विश्वनाथ ने सीता को अपने सीने से लगा रखा था। उसका एक हाथ सीता के हाथ में था और दूसरा हाथ उसने सीता की कमर पर हमाल कर रखा था और मैं देख रहा था कि उसने हाथ से सीता को अपने साथ दबा रखा था। सीता के होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी और वो दोनों सरगोशियों में कुछ बातें भी कर रहे थे। वो राउंड भी खत्म हुआ। इंस्पेक्टर विश्वनाथ इस मर्तबा सीता के साथ हमारी ही मेज पर आ गया था। ये मेरे पति हैं, महावीर सिंह। सीता ने उससे मेरा तारुफ कराया। 6 महीने पहले हतमबोर में अपनी जमीनें बेचकर कारोबार की नीयत से यहाँ आए थे। इनके एक दोस्त ने वादा किया था कि आर्मी में फूड सप्लाई या सी और चीज का ठेका दिलवा देगा, लेकिन अब तक वो उन्हें ठींगा ही दिखाता रहा है। ठेका और ठींगा की बात पर इंस्पेक्टर विश्वनाथ हंस दिया और मैं भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। अब ये इस किस्म का होटल या क्लब खोलने की सोच रहा है। सीता ने बात जारी रखते हुए कहा, महावीर जी अगरचे शर्मीले वाक़े हुए हैं, लेकिन जवान और हसीन औरतों में रहकर बहुत खुश होते हैं और मेरा ख्याल है इनके लिए ऐसा ही कारोबार मुनासिब रहेगा। इस मर्तबा भी विश्वनाथ ने हल्का सा कहकहा लगाया। महावीर जी, वो मेरा नाम लेते हुए कुछ चौंक सा गया, फिर बोला, हाँ तो महावीर जी, आपकी पत्नी इतनी सुंदर है, आपको दूसरी औरतों की तरफ देखने की क्या जरूरत है? दिल को जरा तकवीयत मिलती है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वैसे सीता देवी, तुमने श्रीमान जी का तारुफ नहीं कराया। मेरे मुंह से सीता का नाम सुनकर भी वो चौंक गया। उसके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए थे, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। वो एक ऐसे केस पर काम कर रहा था जिसमें सीता का नाम उसके लिए बड़ी अहमियत रखता था। हो सकता है सीता के साथ उसने महावीर का नाम भी सुन रखा हो और इस वक्त ये दोनों नाम सुनकर वो चौंके बगैर नहीं रह सका था। ये विश्वनाथ जी पुलिस ऑफिसर हैं। सीता ने उसका तारुफ कराया। तुम्हें याद है महावीर जी, उस रात महाराजा क्लब में कोई बात हो रही थी तो किसी ने कहा था कि इंस्पेक्टर विश्वनाथ जल्लाद है। अब देखो ये हमारे सामने बैठे हैं, इनमें ऐसी कोई बात नजर आती है?
خوش گفتار، نرم اور ہمدردانہ لہجہ، پروقار شخصیت، مجھے تو یہ بہت اچھے انسان لگے۔ ہاں واقعی مجھے تو ان میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ میں نے مسکرا کر کہا تو وشوا ناتھ بھی مسکرا دیا۔ اس دوران ایک ویٹر ٹرالی لے کر قریب سے گزرا تو وشوا ناتھ نے اسے روک لیا۔ ٹرالی پر شراب سے لبریز گلاس اور چند بوتلیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ وشوا ناتھ نے شیمپین کے 2 گلاس اٹھا کر میز پر رکھ لیے۔ تیسرا گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اسے روک دیا۔ ہم دارو نہیں پیتے وشوا ناتھ جی، آپ زحمت نہ کریں۔ وشوا ناتھ نے تیسرا گلاس نہیں اٹھایا۔ میز پر رکھے ہوئے 2 گلاسوں میں سے ایک گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ رقص کا ایک اور راؤنڈ شروع ہو چکا تھا۔ وشوا ناتھ سیتا سے باتیں کر رہا تھا۔ میں اگرچہ ہونکوں کی طرح رقص کرتی ہوئی عورتوں کو گورتا رہا، لیکن میری تمام تر توجہ ان کی باتوں پر مرکوز تھی۔ سیتا واقعی بہت ذہانت کا ثبوت دے رہی تھی۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں یہ بھی معلوم کر دیا تھا کہ انسپیکٹر وشوا ناتھ کی کار کلب کے باہر سڑک کے کنارے پر کھڑی تھی۔ سیتا نے اس کار کا ماڈل اور نمبر بھی اس کے منہ سے اگلوا لیا۔ وشوا ناتھ دوسرا گلاس بھی خالی کر چکا تھا۔ وہ آخری گھونٹ لے کر خالی گلاس میز پر پٹکتے ہوئے سیتا کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا، ایک راؤنڈ ہو جائے؟ ضرور، سیتا نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ان سے پہلے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں سیتا، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کلپنا پریشان ہو رہی ہوگی، تم فارغ ہو کر جلدی آ جانا۔ ٹھیک ہے ڈیئر، میں جلدی آ جاؤں گی، سیتا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انسپیکٹر وشوا ناتھ نے مجھ سے ہاتھ ملایا تو اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ کباب سے ہڈی نکل جانے پر وہ خوش ہو رہا ہوگا۔ عمارت سے باہر آ کر میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کلب کا اپنا پارکنگ پلاٹ تھا جو بھرا ہوا تھا۔ بہت سی گاڑیاں دائیں بائیں دور دور تک سڑک کے ساتھ کھڑی تھی۔ وشوا ناتھ کی نیلی کار تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ کار کلب کے گیٹ سے تقریباً 100 گز آگے فٹ پاتھ کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ وہاں فٹ پاتھ پر ایک قداور گنجان شاخوں والا درخت بھی تھا جس کی شاخیں سڑک کے اوپر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس درخت کی وجہ سے یہاں کسی قدر تاریکی تھی۔ مجھے کار کی ڈگی کھولنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ میں نے محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور ڈگی میں گھس گیا۔ ڈگی کافی کشادہ تھی اور اس میں کوئی سامان بھی نہیں تھا۔ ٹٹولتے ہوئے مجھے ربڑ کا ایک ٹکڑا مل گیا جسے میں نے ڈگی کے ڈھکنے میں پھنسا دیا تاکہ ڈھکنا پوری طرح بند نہ ہو سکے۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی سیتا اور انسپیکٹر وشوا ناتھ پہنچ گئے۔ وہ دونوں کار میں بیٹھ گئے۔ انجن سٹارٹ ہوا اور کار حرکت میں آ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک کار مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی اور پھر اس طرح جھٹکے لگنے لگے جیسے کار کسی کچے راستے پر پہنچ گئی ہو۔ میں نے ڈگی کی جوری سے جھانک کر باہر دیکھا۔ یہ شاید شہر کا کوئی نواحی علاقہ تھا اور پوری طرح آباد نہیں ہوا تھا۔ کہیں کہیں بنگلے تھے جن میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ 15 منٹ مزید چلتے رہنے کے بعد بالآخر کار رک گئی۔ ان دونوں کے اتر جانے کے تقریباً 5 منٹ بعد میں بھی ڈگی سے باہر نکل آیا اور گہرے گہرے سانس لیتا ہوا چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میرا اندازہ درست نکلا تھا۔ پہاڑی کے دامن میں یہ علاقہ ابھی آباد ہو رہا تھا۔ کہیں کہیں بنگلے بن چکے تھے۔ جو آباد تھے وہاں روشنیاں ہو رہی تھی۔ یہ بھی ایک بنگلہ ہی تھا۔ اس کی 4 دیواری تو تھی لیکن گیٹ ابھی نہیں لگا تھا۔ قریب ترین آباد بنگلہ تقریباً 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ یہ بنگلہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وشوا ناتھ نے اندر داخل ہو کر تمام بتیاں جلا دی تھی۔ میں محتاط انداز میں قدم اٹھاتا ہوا عمارت کے پہلو کی طرف نکل گیا اور ایک کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگا۔ اندر کہیں سے سیتا کے ہنسنے کی آواز تو سنائی دے رہی تھی مگر ان دونوں میں سے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اس بنگلے میں اس وقت ہم تینوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا، اور میں یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ انسپیکٹر وشوا ناتھ سیتا کو اس ویران بنگلے میں کیوں لایا تھا۔ سیتا جیسی حسین لڑکی ہو تو کوئی بھی مرد اپنے حواس پر قابو نہیں رکھ سکتا، اور میں سمجھتا تھا کہ وشوا ناتھ کی موت ہی اسے یہاں لے آئی تھی۔ ان دونوں کے کہکہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں دوسری طرف چلا گیا۔ ایک کھڑکی کے پٹ کھلے ہوئے تھے۔ میں چوکھٹ پر چڑھ کر بڑی آہستگی سے دوسری طرف کود گیا۔ اس بنگلے میں فرنیچر وغیرہ کچھ نہیں تھا، اور میرے خیال میں یہ بنگلہ ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا، اس لیے یہاں کوئی فرنیچر بھی نہیں لایا گیا تھا۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا اس کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے سیتا کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو میرا دماغ بگ سے اڑ گیا۔ اس کمرے میں بیڈ بچھا ہوا تھا۔ ایک میز بھی تھی جس پر شراب کی 2 بوتلیں اور 3 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ 2 کرسیاں اور ایک صوفہ بھی تھا۔ وشوا ناتھ نے پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ پہلے بھی یہاں عورتوں کو لاتا رہا ہے۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔